الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ بہت خواتین حضرات، آپ میں سے اگر کسی کو بیروت شہر جانے کا اتفاق ہو تو 1867 میں 1867 میں وہاں امریکن یونیورسٹی قائم کی گئی تھی، اور اس کے بالکل بغل میں ایک بہت بڑا انسٹیٹیوٹ ہے جس کا نام کارنیگی انسٹیٹیوٹ ہے۔ کارنیگی ان چند لوگوں میں سے تھا جو سرمایہ دار بھی تھا، اور اس کا ایک دوست راک فیلر بھی ہوتا تھا، جنہوں نے 1890 کے آس پاس یہ تصور کیا کہ اس دنیا کے اندر ہم نوجوانوں کو اپنی زیر تسلط کیسے کریں گے، اور 20ویں صدی کے بالکل آغاز میں انہوں نے موجودہ نظام تعلیم جو ہے اس کو جسے کہتے ہیں شیپ اپ کیا۔ میں ہاتھ میں، آپ نے دیکھا ہوگا، میں بہت کم کتابیں اپنے ہاتھ میں لے کے نکلتا ہوں، لیکن آج میں 2 کتابیں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس سے آغاز کروں گا کہ ہم اس وقت کس طرح کی صورتحال کا شکار ہیں، اور ہم کون سی چمکھی لڑائی لڑ رہے ہیں، اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہم اسی تالاب کے اندر بیٹھے ہوئے یوں ہاتھ پھیرتے رہتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں سے باہر نکل جائیں گے۔ یہ شخص ہے جان ٹیلر گیٹو۔ اس نے تقریباً 100 سال کے بعد اس پورے کے پورے نظام تعلیم کے اوپر پہلی کتاب لکھی تھی، ڈمپنگ اس ڈاؤن۔ ہمیں ڈمپ بنایا جا رہا ہے، سوچنے سمجھنے سے عاری بنایا جا رہا ہے۔ ڈمپ کہتے ہیں بیوقوف قسم کا آدمی۔ اور یہ کتاب اتنی خوفناک طریقے سے ایسے حقائق سامنے لے کے آئی کہ اس نے پھر دوبارہ اس کو تفصیل سے بتانے کے لیے ویپنز آف ماس انسٹرکشن، عموماً آپ نے سنا ہوگا ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن، کہ یعنی وہ جو ہتھیار صدام کے بارے میں کہا جاتا تھا۔ اس شخص نے کہا کہ کارنیگی اور راک فیلر نے مل کے ایک اسکولنگ کا سسٹم ڈیزائن کیا، پرائمری اسکولنگ کا۔ اس سے پہلے پرائمری اسکول جو تھے ان کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں تھی، وہ تو یونیورسٹی ایجوکیشن یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں، لیکن پرائمری اسکول سے انگلی پکڑ کے ہم کیسے لوگوں کو اپنے ساتھ لے چلتے ہیں۔ ان کا بیسک مقصد یہ تھا کہ فلسفہ، سوشیالوجی، انتھروپولوجی، یہ ساری چیزیں بہت ہو گئیں۔ اب ہمیں ایسے لوگ چاہیے کہ جو مکمل طور پر ہماری پوری کے پورے اس کمپلیکس، جو کہ جسے ہم انڈسٹریل کمپلیکس کہتے ہیں، جسے ہم کارپوریٹ کلچر کہتے ہیں، ان کے لیے شاندار قسم کی مشینری فراہم کریں۔ اور انہوں نے اس کے حساب سے ڈیزائن کیا، جس کی وجہ سے جس کی کوکھ میں سے پھر MBA نکلا، اور پھر اس کے بعد آج کل تو پروجیکٹ مینجمنٹ، پتہ نہیں کیا کیا چیز نکلی۔ اور وہ ڈیزائن کرنے کے بعد اس وقت پورے کے پورا امریکن معاشرہ ایسا ہو چکا ہوا ہے، یورپ کا معاشرہ ایسا ہو چکا ہوا ہے کہ جس معاشرے کے اندر انہوں نے یہ تصور کر لیا ہوا ہے کہ اب اس طرح کے لوگ جو ہیں وہی دنیا پوری کے اندر بہترین ایڈمنسٹریٹر ہیں، وہی لوگ ہیں کہ جو اس دنیا کو چلا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہترین انجینئرنگ کی ڈگری آپ کو اتنے پیسے نہیں دیتی جتنی آپ اس کے ساتھ MBA کا ڈگری ساتھ لگائیں تو دے آر دا بیسٹ پیڈ ان دا ورلڈ۔ شاندار قسم کی ڈاکٹر جو ہے علم حاصل کرنے کے باوجود بھی ہاسپٹل مینجمنٹ کی اگر اس کے ساتھ ڈگری اس کے پاس نہیں ہے تو اس کا وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ ہائیلی پیڈ نہیں ہو سکتا، پروفیشنل ہو جائے گا، وہ اپنا اپتھمولوجسٹ ہو جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا۔ یہی پوری دنیا کے اندر انہوں نے صورتحال کی ہے۔ آج سے کوئی تقریباً 7-8 سال پہلے جب پاکستان کی یونیورسٹیوں میں میرا داخلہ جو تھا وہ جائز سمجھا جاتا تھا، کیونکہ اب تو میں تقریباً ہر سیکولر لبرل یونیورسٹی میں بین ہوں، اور کوشش بھی کریں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہیٹ سپیچ ہے،
ایک بڑا اچھا لفظ ہیٹ اسپیچ کرتا ہے اس لیے کیونکہ گفتگو کا جواب نہیں دیا جا سکتا. تو ایف سی کالج میں تقریباً شاید میں خیال آخری تھی, اس کے بعد پھر میں نہیں جا سکا. تو ایک لڑکے نے سوال کیا مجھے کھڑے ہو کے, آپ بڑی باتیں کرتے ہیں, یہ ہے وہ ہے, دنیا کو آپ ریگریسو گیئر, یہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ آپ دنیا کو پہیا واپس الٹا گھما رہے ہیں, کہ بھئی الزام لگانا بہت آسان ہے. تو اس نے کہا جس ملک کی ٹیکنالوجی ہوتی ہے اس ملک کا کلچر بھی ساتھ آئے گا, اس ملک کی آئیڈیالوجی بھی ساتھ آئے گی, اس ملک کی ساری چیزیں ساتھ آئیں گی. تو میں نے اسے کہا کہ پاکستان کے حوالے سے جاپان کا ایک دعویٰ ہے کہ پاکستان کا کوئی ایک گھر بے شک ہو یا خیمہ کیوں نہ ہو, اس کے اندر ہماری ایک پروڈکٹ ضرور موجود ہوگی, خواہ وہ آڈیو کیسٹ کیوں نہ ہو. کیونکہ اس زمانے میں آڈیو کیسٹ آپ کو پتہ بہت جاپان, یہ سونی اور یہ وہ آڈیو میکسل وغیرہ کیا آیا کرتے. میں نے کہا مجھے بتائیے پاکستان میں کتنے جاپنیز ریسٹورینٹ کھل گئے ہیں, پاکستان میں کتنے لوگوں نے عطیات کی طرح بیٹھ کے جاپانیوں کی طرح چائے پینا شروع کر دی ہے. جاپانی بیڈ پہ نہیں سوتے, جاپانی زمین پہ سوتے ہیں. وہاں ہوٹل اگر ٹوکیو جائیں تو آپ کو بیڈ والا ہوٹل ڈھونڈنا بہت مشکل پڑ جاتا ہے. کتنے لوگوں نے زمین پہ سونا شروع کر دیا ہے, کتنے لوگ جھک کر اس کا سلام کرتے ہیں, کتنے لوگوں نے جاپنیز ایتھکس کے مطابق ہاراکاری شروع کر دی. شاید ہی کوئی شخص ملے. دنیا میں کلچر دو راستے سے آتا ہے, ایک نظام تعلیم اور دوسرا جو ہے آپ کا میڈیا. میڈیا تو آج کی صورتحال بن گئی ہے, میڈیا پیچھے سے بھی آپ لے جائیں تو اس کے حساب سے آپ دیکھ لیجئے گا کہ جس وقت کتاب لکھی جاتی تھی, جس وقت اخبار چھپتا تھا, اس سے آپ شروع کر لیں. اور اب تو میڈیا جو ہے اس طرح کا ہے, یہ 4 دن پہلے کے انتخابات سے پتہ چلتا ہے کہ لونڈے لپاڑے جو ہیں وہ کتنے طاقتور ہو چکے ہیں. تو بہرحال دو چیزیں, دنیا میں اب تک 21 نظام تعلیم ہیں جو دنیا میں انسان نے اس پوری کی پوری تاریخ میں پیش کی ہیں. بدھوں کا نظام تعلیم تھا, بڑا شاندار نظام تعلیم تھا, ان کا اپنا ایک سسٹم ہے, ہر چیز ہے, جس کے بارے میں جو بدھ اور زرتشت جو ہیں یہ دونوں ایک تصور میں بہت اہم ہیں کہ اس دنیا کے اندر ہی آپ کو سب کچھ مل جاتا ہے. یہ سرکل ہے. بدھ نے کہا تھا فرام ایول مسٹ کم ایول, فرام گڈ مسٹ کم گڈ. اس طرح زرتشت نے بھی کہا تھا کہ مکافات عمل کی یہ دنیا مکافات عمل, ہم بھی بولتے ہیں, بڑے آرام سے بولتے ہیں, فلاں کو مکافات عمل. اللہ کہتا ہے مکافات عمل میں نے آخرت میں رکھا ہے, تم مکافات عمل یہاں لے کے آتے ہو. تو زرتشت کے بارے میں اس نے شعر لکھا تھا فردوسی نے, از مکافات عمل غافل مشو گندم از گندم برو جو جو, یہ اس کا شعر ہے. اور اس نے کہا کہ زرتشت کہہ رہا ہے لوگوں سے کہ جو تم اگر اچھائی کرو گے تو اچھائی ملے گی, برائی کرو تو برائی ملے گی. ایسا ہوتا نہیں ہے. بے شمار برے جو ہیں وہ اس کائنات کے اندر سے چلے جائیں گے اور آخرت کے دن پکڑے جائیں گے, اور بے شمار اچھے ہیں جن کو کوئی گھاس بھی نہیں ڈالے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو نواز دے گا. تو یہ اس بدھوں کا نظام تھا. رومنس ان کا اپنا ایک سسٹم تھا. بغداد کا مسلمانوں کا, اور تتیلیا کا جسے ٹلیڈو کہتے ہیں ان کا نظام تھا. لیکن بدترین نظام تعلیم وہ ہے جس میں میں اور آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. بدترین. اس کی 3 بنیادی وجوہات ہیں. نمبر 1, دنیا میں اس سے پہلے کوئی ایک نظام تعلیم بھی ایسا نہیں تھا کہ جس کے اندر اس علم کی عزت کی جاتی ہو جو مارکیٹ میں جس کو پیسے ملتے. دا بیسٹ پاسبل ڈگری وہ ہے کہ جس کی مارکیٹ کے اندر ویلیو زیادہ ہے. لمس کی ڈگری اگر 2 لاکھ میں بکتی ہے تو پنجاب یونیورسٹی کی ڈگری 1 لاکھ میں بکتی ہے, اور اگر کہیں آپ سے ہارورڈ سے یا کیمبرج سے ڈگری لے کے آ جائیں تو اس کی ڈگری 3 لاکھ مل جائے گی. آپ کی اگر ڈگری کی حیثیت مارکیٹ میں نہیں ہے تو اس کی کوئی اوقات نہیں. تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ آپ جا کے اورینٹل کالجز آف لندن کے اندر جا کے آپ داخلہ لیں اور اس کے اندر سے شاندار قسم کی آپ ہسٹوریکل انالیسس کے اوپر ڈگری لے کے آئے تو آپ کر کیا رہے ہو تم؟ یو اسٹینڈ نو ویئر. نمبر 2, پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ استاد اور شاگرد کے درمیان وہ رشتہ توڑ دیا گیا جسے ایویلیویشن کا رشتہ کہا جاتا ہے. استاد کہا کرتا تھا میں نے اپنے بچے کو پاس کر دیا ہے, پڑھا دیا ہے, اب یہ جہاں جائے گا یہ مار نہیں کھائے گا. ایبسینٹی ایویلیویشن سسٹم, یہ بندہ ہے, یہ بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن. اس سے ہوا کیا؟ اس سے ہوا یہ کہ آپ نے اس استاد کی جو افیکٹونیس بھی ایک ختم کی, اور جو استاد جانتا تھا کہ میرا شاگرد, یہی وجہ ہے
کہ آپ کو فرسٹ ڈویژن لیے ہوئے جاہل ترین لوگ ملیں گے اور تھرڈ ڈویژن لیے ہوئے انتہائی شاندار لوگ ملیں گے، کیونکہ آپ نے ایک ویلیویشن کے لیے ایک چیز کو یہی سے وہ ڈگری اور ڈگری مل پتہ نہیں کیا کچھ نہیں۔ اور تیسرا، کبھی بھی یہ کتوں والی ریس کا تصور نہیں تھا جو کارپوریٹ کلچر نے پیدا کیا، یہ فرسٹ آیا، یہ سیکنڈ ہے، یہ تھرڈ ہے، یہ فورتھ۔ میں نہیں جاتا ہوں یہ جو سیریمنیز ہوتی ہیں نا، یہ جو بچوں کو اس کے لیے اپنا آخری پاسنگ آؤٹ جب وہ ڈگری تقسیم کرتے ہیں، میں لاسٹ ایک بہت بڑے اسکول میں گیا، میں نام لینا چاہتا، اس میں نے بات کرتے میں نے کہا آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے 12 لوگوں کو یہاں پہ کھڑے کر کے مجھ سے سرٹیفکیٹ دلوائے، گولڈ میڈل دلوائے، اور 450 بچوں کو پوری زندگی کے لیے احساس کمتری کا شکار کر دیا۔ آپ کو کس نے بتایا تھا یہ کام کرو؟ اور ان کے والدین کے سامنے، ان کے بہن بھائیوں کے سامنے، دنیا میں اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا۔ وہ کہتا تھا استاد کہ میرے سارے کے سارے بچے جو ہیں، اب ان کو میں نے انجینئرنگ سکھا دی ہے۔ یہ جو تاج محل بنا ہے، اس کے بارے میں کبھی آپ کو ڈیٹیلز بتانا شروع کروں، میں گھنٹے لگا دوں۔ اس کا جو پلر ہے یہ والا، اس کا جو ہے چاروں، وہ آدھا انچ باہر کی طرف ٹلٹڈ ہیں۔ دنیا میں ٹریگنومیٹری اور جیومیٹری کا کوئی پی ایچ ڈی ہوگا تب جا کے وہ اس طرح ڈیزائن کرے گا اس کو۔ اس کی جو بنیاد ہے وہ 90 فٹ نیچے ہے، اس کے نیچے 35 فٹ ریت ہے، پورے کا پورا سٹرکچر جو ہے وہ زلزلے کی صورت میں یوں گھوم جاتا ہے۔ یہ کہاں سے آئے تھے؟ آکسفورڈ سے، کیمبرج سے، MIT سے، اس جگہ سے آئے تھے جس نے اس کو پڑھا کے کہا تھا کہ جاؤ میں نے اس بچے کو طاق کر دیا، یہ سول سروس میں جائے تو ٹھیک ہے، یہ اس کے اندر یہ وہ ایٹماسفیئر ہے جس میں میں نے اور آپ نے ہاتھ ڈالنا ہے، اور ہم اس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اس ایٹماسفیئر نے میرے لیے ایک کریکولا ڈیزائن کیا، اور وہ کریکولا یہ کہتا ہے کہ اس کائنات کے اندر ہم ایک ریسرچر ہیں، اور ہم نے تلاش کرنا ہے کہ اس کائنات کو بنایا کس نے تھا، بنی کیسے، آئی کیسے، ہوئی کیسے۔ یہ بیسک ہائپوتھیسس ہے آپ کا، اور یہ بیسک ہائپوتھیسس ہے جس کے اندر آپ اور میں جو ہیں وہ سٹرگل کرتے ہیں، اور ہم جو ہیں سمجھتے ہیں کہ ہم اس کائنات کو ڈھونڈنے والے بہت بڑے شناور ہیں، انسان۔ اور حالت ہماری یہ ہے کہ گدھ جتنی دور سے دیکھ لیتی ہے اتنا ہم نہیں دیکھ سکتے، عقاب جتنا دیکھ سکتا ہے اتنا ہم نہیں دیکھ سکتے، مکھی جس طرح کی صورتحال میں ہوتے ہیں اتنا ہم نہیں سوچ سکتے۔ ہماری پوری آبزرویشن ان 5 حصیات کے اوپر ہے، جس کو ہم جتنا زیادہ ایکسپینڈ کر سکتے ہیں۔ جو قرآن پاک کی آیت میں نے آپ کو پڑھی آپ کے سامنے، یہ بیسک پریمائز ہے آپ کے علم کا۔ جب تک اس کی بنیاد کے اوپر ایجوکیشن سسٹم بلٹ نہیں ہوتا، آپ لاکھ کچھ کرتے رہے کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر ایک شخص آ کے بیان کرتا ہے کہ میں نے یہ اس کائنات کے اندر یہ چیز دیکھی، اور یہ کائنات جو ہے ایسی ہے، اس کے اصول فزیکل لاز ایسے ہیں، اور ہم نے اس کے اوپر ٹیگ لگا دیا سائنٹیفک ٹروتھ۔ 200 سال تک سائنس پڑھاتی رہی کہ اس زمین اور آسمان کے درمیان ایتھر ایک سبسٹینس ہے۔ ہم نے لائٹ کی سپیڈ ثابت کی، ہم نے ہیٹ کی انٹینسٹی ثابت کی۔ اچانک 200 سال کے بعد ایک شخص آئنسٹائن آتا ہے، اسے کہا ایتھر ڈزنٹ ایگزسٹ۔ جھوٹ بولتے رہے ہو۔ یہ کوئی پادری کہتا تھا ایتھر آیا ہے؟ یہ کوئی مولوی قرآن سے نکال کے کہتا تھا کہ ایتھر آتا ہے؟ اس نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی میں ساری کی ساری چیزیں بدل۔ یہی وجہ ہے کہ جس سائنٹیفک ایجوکیشن سے سر سید پیدا ہوتا ہے تو وہ پوری کی پوری قرآن کی تعلیمات کو سائنس کی کسوٹی کے اوپر لا کے پرکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد اگر نہیں پرکھ سکتا تو اس کو کہتا ہے کہ انٹرپریٹیشن کرنے لگتا ہے، معراج کا انکار کرتا ہے۔ آج سر سید ہوتا تو جب وہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی E=mc² پڑھتا، جب وہ کوانٹم فزکس کے اصولوں کو پڑھتا، تو کہتا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ اگر لائٹ کی سپیڈ کے ساتھ ایک باڈی کو گھمایا جائے پوری دنیا کا 1,24,000 میل پر سیکنڈ گھمایا جائے تو اس کے اوپر ٹائم اینڈ اسپیس سے وہ باہر نکل جاتی ہے، اس کو اثر 1 منٹ میں ثابت ہو جاتی تھی۔ بیانیہ الٹ کر دیا پوری کی پوری سائنس کا۔ سائنس پڑھنے سے کوئی حرج نہیں، سائنس کی بیسس پڑھنے سے حرج ہے۔ آپ ریسرچ جو ہے، جو لوگ ریسرچ کے ماہر ہیں، ریسرچ ڈیزائن اینڈ میتھڈالوجی، اس کے 3 سٹیجز ہوتے ہیں۔ قرآن کی اس آیت کے اندر تینوں سٹیجز بتائے گئے ہیں۔ پہلا سٹیج ہوتی ہے ہائپوتھیسس۔
ہائپوتھسس کہتے ہیں این ایزمپشن بیسڈ آن ریزننگ، ایک ایسا مفروضہ جس کے پیچھے دلیل موجود ہو. یعنی میں یہاں بیٹھ کے کہتا ہوں کہ باہر بادل آئے ہوئے ہیں، بس تھوڑی دیر میں بارش ہونے والی، آپ کہیں دھوپ نکلی ہوئی، یار اندھے ہو، ایسا مفروضہ تو نہیں بول سکتے. ریزننگ کی بنیاد پہ ایک مفروضہ بناتے ہیں کہ اتنے لوگ جہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں وہاں اتنی ہیٹ پیدا ہوتی ہے، وہاں اتنا ٹیمپریچر ریز، تو اس کے اوپر آپ ایک ہائپوتھسس بناتے ہیں، اب مفروضہ بناتے ہیں. دوسری سٹیج ہوتی ہے ڈیٹا کلیکشن. آپ پھر جا کے چیزیں اس کے حساب سے ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، معلومات حاصل کرتے ہیں. اور تیسری آخری چیز ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں کنکلوژنس. قرآن کی آیت کہتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، میرے بندے کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور پہلو کے بل لیٹے ہوئے میرا ذکر کرتے ہیں. اور ذکر کی ڈیفینیشن اللہ کیا کہتا ہے؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ہائپوتھسس سیدھا کرو تم کہ اس کائنات کو اللہ نے تخلیق کیا ہے اور پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں. قرآن میں اس کا راستہ اللہ نے خود بتا دیا. سیدنا موسیٰ نے کہا میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، کہا مجھے نہیں دیکھ سکتے، اس پہاڑی کی طرف دیکھو. ایٹریبیوٹ سے تم پہچانو، چیزوں کی حیت سے تم پہچانو. یہ جو میز ہے نا میرے سامنے، اس میز نے ایک حقیقت بیان کی ہے. جو لوگ فزکس کے لوگ ہیں، کوانٹم فزکس آپ نے پڑھی ہوگی. کوانٹم فزکس ایک بہت بڑا اصول ڈٹرمن کرتی ہے جو قرآن کی بنیادی پہلی آیت سے ہے. قرآن کی پہلی آیت ہے یؤمنون بالغیب، پہلی آیات، دو تین آیات، دوسری ہے تیسری، ایمان کے درجات. تم غیب پہ ایمان لاؤ. اللہ نے غیب کی ڈیفینیشن نہیں کی، یہ نہیں کہا اللہ غائب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی اترتی ہے وہ جبریل غائب ہے، کوئی فرشتے غائب میں آسمان کا، نا، اللہ نے غیب کی ڈیفینیشن کی. کوانٹم فزکس کہتی ہے کہ یہ کائنات جو ہے یہ ایٹم سے بنی ہے، اور ایٹم جو ہے وہ اس کو جب توڑتے ہیں تو وہ انرجی میں کنورٹ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے اندر 2 الیکٹران اور پروٹون ہیں. یہ 2 ہی ہیں نا جی. سائنس اپنی تمام تر کوشش کے باوجود ان کو دیکھ نہیں پائی. ان کی موومنٹ سے اور ہیٹ سے سمجھ آتی ہے کہ کوئی چیز ہے. اس کا مطلب یہ پوری کی پوری میز غیب ہے. یہ جو کیمرہ ہے یہ غیب ہے، سب کچھ غیب ہے، کیونکہ آپ اس کی بنیادی حیت ترکیبی اس کو نہیں دیکھ سکتے. تو اللہ کہتا ہے یتفکرون فی خلق السماوات والارض، جاؤ اس کائنات کے اندر جو کچھ ہم نے تخلیق کیا ہے اس میں غور و غوص کرو. ہم لوگ ذکر سمجھتے ہیں کہ وہ بھی کیا کرو، وہ اچھی بات ہے کہ آپ کلمہ کا ذکر کرتے ہیں، افضل الذکر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سب کچھ کہتے ہیں. لیکن اللہ ذکر کی ڈیفینیشن کہتا ہے کہ جو میری کائنات میں کیونکہ اللہ کہتا ہے ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر قرۃ عین انقلب الیک البصر خاسئا وبصیر. جاؤ اس کائنات کے اندر گھومو اور دیکھو اس کائنات کے اندر تخلیق میں تمہیں کوئی جھول نظر آتا ہے؟ یقیناً تمہاری نگاہ دوبارہ جاؤ، تمہاری نگاہ جو ہے ناکام و نامراد لوٹے گی. کائنات کی گزشتہ 5000 سال کی سائنٹیفک انکوائری یہ کہتی ہے کہ اس کائنات کی تخلیق میں ایک مائکرو سیکنڈ کا بھی جھول نہیں ہے، ورنہ یہ کائنات یوں ٹکرا جائے آپس میں ان کے پاس. تو اللہ کہتا ہے ان کو، اور جب تم ڈیٹا کلیکشن سے واپس آؤ تو پھر تم کنکلوژن ڈرا کرو. اور کنکلوژن کیا ہے؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تو نے کوئی چیز باطل تو پیدا نہیں کی. تو یہ پورے کا پورا ہمارا سائنٹیفک گراؤنڈ جو ہے وہ اس قسم کا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک اسلامک اسکول یہاں اسکول کھولتا ہے اور اسکول کے ساتھ قرآن پاک پہ حفاظ پیدا کرتا ہے، قرآن پاک کی تعلیمات بھی دیتا ہے، لیکن ساتھ وہ کرسمس کیرل بھی پڑھا رہا ہوتا ہے، ساتھ وہ سنڈریلا پڑھاتا ہے کہ جو ماں سے جھوٹ بول کے گھر سے نکلتی ہے. وہ شیخ عبد القادر جیلانی نہیں پڑھاتا جس کی جیب میں 30 دینار ہوتے ہیں اور وہ شخص کو ڈاکو سے پوچھتے ہیں کسی کے پاس ہے تو کہتے ہیں ہاں میرے پاس ہے. حیران اور ششدر ڈاکو کہتا ہے کہ بتاؤ تم نے چھپایا کیوں نہیں؟ فرمایا میری ماں نے کہا تھا کہ اگر جان بھی چلی جائے تو جھوٹ مت بولنا. یہ اخلاقیات 12 سال کی ایج تک کیوں اس 1920 میں یہ جو راک فیلر اور یہ لوگ لے کے آئے تھے نظام تعلیم 55 کا، کیونکہ 12 سال کی ایج تک
یہ جو دماغ ہے، اس دماغ کی وال کے اوپر آدمی اپنی پینٹنگز بناتا ہے، ماحول بناتا ہے، اور وہ ماحول اس کا پوری زندگی کا ماحول رہتا ہے. وہ اس ماحول سے نکل نہیں سکتا. اس ماحول میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ وہ چرچ بیل ٹالف پڑھاتا ہے. وہ میری جگہ ایک عجیب و غریب قسم کی ٹائی پہنے ہوئے اور اسکرٹ پہنے ہوئے دو لڑکے، استاد اور شاگرد کی تصویریں ہوتی، پوری کی پوری پکٹوریل سے لے کے اس کی ساری کہانیوں تک لے کے، وہ اسٹرابیریز، چیریز اینڈ اینجل کسنگ ٹریز اینڈ سمر وائن از آل دیز تھنگس، یہ پڑھتا ہے. اس کے ساتھ آپ اس کو سورہ فاتحہ پڑھائیں، کوئی اثر نہیں پڑے گا. اس کے ساتھ اللہ آیت الکرسی پڑھائے، اس کے ذہن پہ کچھ اثر نہیں پڑے گا. وہ اس کو ایک ایڈیشنل صورتحال لیتا ہے. میں ابھی دبئی میں تھا. دبئی میں بچوں کے سکولز، چونکہ وہاں بچے پڑھتے ہیں، میں ان سے پوری کی پوری ان کو بچوں کو کم از کم 12-13 صورتیں یاد تھیں، اور انتہائی لحن کے ساتھ شاندار قسم کی تلاوت کرتا. عرب ہے پڑھا، لیکن ان کی جو سائنٹیفک اپروچ ٹورڈ لائف تھی وہ بالکل مختلف. اب اس بنیاد پر استوار کیے ہوئے ذہن کو جب وہاں لے کے آتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا تم قرآن کی آیت سناتے ہو، یہ مجھے بتاؤ کہ اس قرآن کی آیت کے مطابق جو کون سی سائنٹیفک تھیوری کے اوپر کھڑی ہوئی. حالانکہ سائنٹیفک تھیوری کو آپ قرآن کے اندر ٹیسٹ کریں گے، کیونکہ آپ کا تو اتنا علم محدود ہے کہ میں یہاں سے سارے لوگوں کو ایک انستھیزیا کا انجیکشن لگاؤں اور ٹھڈے مارتا ہوا میں چیئرنگ کراس لے کے جاؤں. واقعہ ہو چکا ہے، میں لوگوں کو کہوں اس پر گواہی نہ دو، آپ ہوش ہے، آپ بیان نہیں کر سکتے کہ آپ سے ہوا کیا. اتنی لمیٹڈ، میں بتا گرد جتنی بھی ہمیں حیثیتیں، ہمیں ان جانوروں جتنا بھی نہیں پتا جنہوں کو زلزلے آنے سے پہلے خبر دے دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور پھڑپھڑانے لگتے ہیں. اس طرح کی صورتحال میں دعوے کی صورتحال یہ. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا پورا یونیورسٹیوں کو تو بات کی بات ہے، جب تک آپ اپنے پریمائز کو، اب دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے بغیر آپ کا اپنا نہ ایجوکیشن سسٹم ٹھیک ہو سکتا ہے، اور نہ آپ کسی طور پر الحاد سے باہر نکل سکتے ہو، اور نہ کسی قسم کے خطرے سے. آپ کی لڑائی بہت مشکل ہے. میں آپ نوجوانوں کو دیکھتا ہوں، میرے زمانے میں یہ لڑائی اتنی مشکل نہیں تھی، اگرچہ کہ میرے زمانے میں یہ چیزیں شروع ہو گئی تھی. میں نے سر سید کا نام اسی لیے لیا کہ مجھے علی گڑھ سے آج تک کوئی بڑا عالم دین پیدا ہوا نظر نہیں آیا. مجھے علی گڑھ سے کوئی وقی، مجھے علی گڑھ سے کون لوگ پیدا ہوئے؟ سول سرونٹس، یہ آئی سی ایس، یہ فلاں بڑا آدمی کو پیدا نہیں ہوا. اس سے اقبال نے کہا تھا گلا تو کھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تھا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. علی گڑھ جو ہے وہ ریپلیکا ہے اس سارے سسٹم کا، اس کا ریپلیکا ہے آج کا سسٹم جو ہم یہاں پر ایک انگریز نے کھولا. اور ایک آپ کو پتہ ہے کہ بر صغیر پاک و ہند اسلامی تاریخ کے اندر پہلا دینی مدرسہ کس نے بنایا تھا؟ 1781 میں کھولا گیا تھا. ولیم بینٹنگ تھا جو اس سے پہلے کوئی ایک وائسرائے تھا. کلکتہ مدرسہ، ٹائپ کیجئے گا، کھولیے گا. پہلی دفعہ اس نے کہا دین کی تعلیم رضا کر دو، دنیا کی تعلیم رضا کر دو. ورنہ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ مسلمانوں کے ہاں دین کا مدرسہ اور دنیا کی تعلیم علیحدہ. یہ مدرسہ رحیمیہ، یہ سب کچھ اس طرح چلتے تھے. تو ایک اس میں مدرسہ رحیمیہ اور فرنگی محل میں تھا. کچھ تفسیر بیضاوی کے ٹکڑے ہوتے تھے اور دو ایک اور اس کے ٹکڑے ہوتے تھے، اور احادیث ہوتی. باقی سب دنیاوی تعلیم حاصل کرتے تھے. یہ ابو علی سینا کہاں سے پیدا ہوا؟ جابر بن حیان کہاں سے پیدا ہوا؟ جرزی کہاں سے پیدا ہوا؟ یہ کسی اسپیشلائزڈ یونیورسٹی میں سے ماسٹرز ان فزکس اور پی ایچ ڈی ان اکنامکس اور یہ پی ایچ ڈی ان میتھمیٹکس سے پیدا ہوئے تھے، یہیں سے پیدا ہوئے تھے. تابع ایک چیز یہ کہ آپ کو جب تک اس نصاب تعلیم کو اس حساب سے بدلنا پڑے، آپ کو شروع دن سے آپ کو اپنا ایجوکیشن سسٹم ڈیزائن کرنا پڑے گا، تب آپ اوپر آئیں گے. دوسری چیز، دنیا کی تمام اقوام کے اندر کوئی 5000 سال کی تاریخ میں کوئی ایک قوم ایسی نہیں ہے جس نے کسی دوسرے کی زبان میں علم حاصل کیا اور ترقی کی. ایک قوم. ہم سے کہا جاتا ہے انگریزی تمہارا مسئلہ ہے. کوئی ناروے سے نہیں کہتا، کوئی سویڈن سے نہیں کہتا، کوئی ڈینمارک سے نہیں کہتا، کوئی فن لینڈ سے نہیں کہتا، کوئی آئس لینڈ سے نہیں کہتا. 25 لاکھ کے ملک ہیں پی ایچ ڈی تک اپنی زبان میں کرواتے ہیں. اس لیے کہ آپ جب اپنی زبان کے اندر علم حاصل کرتے ہیں تو آپ کی لینگویج کا تناظر بالکل اور ہوتا ہے، آپ کے ہیروز اور ہوتے ہیں، آپ کی تاریخ اور ہوتی ہے، آپ کی شاعری اور ہوتی ہے، آپ کی زندگی اور ہوتی ہے. میں بارہا ہر جگہ مثال دی ہے. آپ بڑی آسانی سے ایک آدمی کو کہہ دیتے ہیں کہ آئی لو یو، لیکن ایک لڑکی کو اگر کہنا پڑے لڑکے کو آئی لو یو کی جگہ کہ میں تم سے عشق کرتی ہوں، یا لڑکے کو کہنا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس کے ماتھے پہ پسینہ آ جائے گا.
کہ اس کو پتہ ہے کہ اس کی ٹریڈیشن کے اندر یہ کتنا گھٹیا اور عامیانہ قسم کا لفظ. ہمارے ہاں پورے کا پورا سسٹم, دنیا میں ہر بچہ یورپ میں 4 زبانیں پڑھتا ہے. انگریز بچہ انگلش پڑھتا ہے, لیٹن پڑھتا ہے, فرینچ پڑھتا ہے, اور ایک اس کو آپشن دی جاتی ہے فرینچ بچہ فرینچ پڑھتا ہے, ڈچ پڑھتا ہے, جرمن پڑھتا ہے, ایک زبان اس کو فرانس. ایون فن لینڈ, آئس لینڈ جیسے بچے 4 زبانیں پڑھتے ہیں. جب تک ہم اپنے بچوں کو لینگویج اردو کے ساتھ 2 زبانیں لینگویج اوریجن فارسی اور عربی نہیں پڑھائیں گے اور اس کے ساتھ انگریزی, میں ایک سائیکالوجسٹ کی حیثیت سے وتھ اتھارٹی کہتا ہوں, اے چائلڈ کین لرن 7 لینگویجز سائملٹینیس. جو لوگ کوئٹہ کے لوگ ہیں, کوئٹہ کے لوگ جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہر کوئٹہ میں رہنے والا بچہ 4 زبانیں ضرور سیکھتا ہے اور 4 زبانیں فلوئنٹلی بولتا ہے. تو یہ چیزیں جب تک آپ نہیں کرتے, آپ یونیورسٹی کی ایجوکیشن بالکل کرتے رہے. ایسے ہی ہے, آپ کو ہمارے سروس کے اندر بے شمار حفاظ کرام آئے تھے, بے شمار وہاں سے آتے ہیں, جامعہ اشرفیہ سے پڑھ کے بھی, اور وہ کیا نام ہے اس کے جو بنوری ٹاؤن سے پڑھ, سب جگہ سے پڑھ کے آتے ہیں, جامعہ نعیمیہ سے پڑھ کے آتے ہیں. کوئی اثر نہیں, مرد نازاں پر کلام نرم انداز بے اثر. آپ اس چھوٹے سے کنویں کے اندر ہو جس کے اندر سے آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہی تمہاری زندگی ہے, یہی تمہاری ایجوکیشن ہے, اور یہی ہم کو نہیں پوری دنیا کو بتایا گیا ہے. ہم سے زیادہ کرسچینٹی جو ہے اس کا افیکٹ کیا, پوری کی پوری کرسچن دنیا جو ہے اب یہ سوچتی ہے کہ نہیں, جیزس تو کوئی جواب نہیں دے سکا تھا, بائبل تو کوئی جواب نہیں دیتی, اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نے ڈھونڈنا ہے, تو میرے ذہن میں آیا تو خدا کہلایا. یہ تصور جو ہے, جب تک آپ اپنا ہائپوتھیسس آپ کی پوری ٹھیک نہیں کرتے, آپ کی پوری عمارت. اور آخری ایک اور چیز جس کے بارے میں صرف 2 منٹ میں آپ کو بات کر کے اجازت چاہوں گا, جب تک آپ مسلمانوں کے اندر اسلام کے اصولوں کے مطابق خواتین کی اور مردوں کی ایجوکیشن سسٹم علیحدہ نہیں کرتے, آپ کبھی بھی اسلام نافذ نہیں کر سکتے, کبھی بھی لوگوں کو آگے لے کے, کبھی بھی. ایک بنیادی چیز, مرد اسلام کے ہاں سب سے امپورٹنٹ, ناٹ اسلام, سوشیالوجی میں جو لوگ ہیں, دنیا میں انسان نے ایک انسٹیٹیوشن ایسا بنایا ہے کہ جو سب سے بڑا انسٹیٹیوشن ہے, اس کو کہتے ہیں انسٹیٹیوشن آف دا فیملی, خاندان کا ادارہ. اس سے بڑا ادارہ کوئی نہیں ہے, سارے ادارے اس کی محتاج ہیں. ان امپلائڈ ہو, فیملی مدد کرتی ہے. آپ بیمار ہوں, خاندان جا کے آپ کا علاج کراتا ہے. آپ کسی کے ساتھ قتل و غارت کی صورتحال میں ہو, 4 بھائی ہیں تو جا کے بدلہ لیتے. اسٹیٹ سے زیادہ امپورٹنٹ ترین ادارہ اسلام اس ادارے کو یوں تقسیم کرتا ہے. رسول اللہ کی حدیث جو ہے کہ کلکم رائیون و کلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر کوئی گلہ بان ہے اور اس سے اس کے گلے کے بارے میں روز حشر پوچھا جائے گا. اور وہاں اللہ کے رسول نے علیحدہ کیا, مرد کا گلہ گھر ہے اور اولاد عورت کا گلہ ہے, باقاعدہ میرا کلف اسما عورت. تو اسلام کے ہاں مرد چیف ایگزیکٹو آف دا فیملی ہے اور عورت چیف آپریٹنگ آفیسر آف دا فیملی. آپ کی زبان میں سمجھاتا ہوں, چیف ایگزیکٹو کا کام صرف 2 ہے, گدوں والا کام, کما کے لاؤ اور باہر کھڑے ہو کے خاندان کی عزت کی اور حرمت کی حفاظت کرو, کوئی اور کام نہیں ہے. جس عورت کو ایک گھر ملتا ہے چیف آپریٹنگ آفیسر, میں صرف آپ کی زبان میں سمجھانا چاہتا ہوں اس کو کس قسم کی تعلیم دینی چاہیے. نمبر 1, اس کو میرج سٹریسز اینڈ سٹرینز کا پتہ ہونا چاہیے. خاندان, آج اس میں PhD ہوتی ہے, آج اس میں گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ کی سروسز ہوتی ہیں کہ جس گھر میں جا رہی ہو, جس خاندان میں جا رہی ہو, جس زندگی کو اختیار کر رہی ہو, اس کے کیا ہے PhD ہوتی ہے. وہ گھر میں چلے گئی ہے, اس کا بچہ اس سے پیدا کرنا ہے, اس کو پوسٹ نیٹل, پری نیٹل, اینٹی نیٹل کیئر کا پتہ ہونا چاہیے. آج سائنس اس بات پہ اس نتیجے پہ پہنچ چکی ہے کہ بچہ مدر ٹنگ جو اپنے پیٹ میں سیکھ کے آتا ہے ماں کی, ہم صرف دہراتے ہیں اس کو. ماحول کیسا ہونا چاہیے, اس کے مزاج کیسا ہونا چاہیے, کس طرح کی گفتگو کرنی چاہیے, لڑے گی تو کیسا سائیکولوجیکل میک اپ ہوگی بچے کی, نہیں لڑے گی تو کیسے سائیکولوجیکل میک اپ ہوگی. آگے اس کا بچہ دنیا میں آ گیا, اس کو بچے کی کوگنیٹو نیڈ, اس کے اندر بھی PhD ہوتی ہے. اس کو کوگنیٹو نیڈ کا پتہ ہونا چاہیے, اس کو سوشل نیڈ کا پتہ ہونا چاہیے, اس کو سائیکولوجیکل نیڈس کا پتہ ہونا چاہیے, اس کو IQ نیڈس کا پتہ ہونا چاہیے, اس کو لیٹنسی نیڈ کا پتہ ہونا چاہیے, اس کو ایڈولسنس نیڈ کا پتہ ہونا چاہیے. رائٹ فرام فرسٹ ڈے اس کو 16-17 سال کی ایج تک, بلوغت تک, اتنے سٹیجز سے بچے کو گزارنا پڑتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. آپ اس کو میڈیکل ڈاکٹر بناتے ہیں, بچہ اس کو آٹزم کا شکار ہو جاتا ہے, اس کو صرف ٹیکہ لگانے آتا ہے, پیر کے پاس ڈھونڈ رہی ہوتی ہے کہ تعویذ دو, میرا بچہ آٹسٹک ہو چکا ہوا ہے. آپ اس کو انجینئر بناتے ہیں, اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ بچہ جو ہے اس کی IQ کے لیول کیا ہے, اس کو IQ ٹیسٹ خود گھر پہ کرنا ہے. اس کے ہاتھ میں 2 بوڑھے آ جاتے ہیں,
एजिंग इज ए साइंस, कि मुझे इन दो बूढ़ों को लेके कैसे चलना है, इनकी एजिंग को इंप्रूव कैसे करना है। पीएचडीज होती हैं उनके अंदर, उसके हाथ में इस घर की न्यूट्रिशन आ जाती है, मास्टर डिग्री न्यूट्रिशन की हाथ होती है, उसके हाथ में एक घर आ जाता है, एक इंटीरियर डिजाइनिंग कैसे करनी है, उसके घर के अंदर इकोनॉमिक सूरत हाल होगी आ चुकी है, फैमिली सस्टेनेबिलिटी, इनकम कैसे बिल्ड करनी है, किस तरह उसने छोटे छोटे चीज़ों से एक खानदान के इनकम घर के अंदर। जापान में चले जाएं, आपको 90% इनकम जो है घरों के अंदर जनरेट हो। कोई टोयोटा कंपनी की बड़े पुर्जे नहीं बनते, एक एक बंदा घरों के अंदर लेके आता है, वही बना के बेच। ये जब तक तालीमी निज़ाम नहीं बनता, ये मास्टर्स इन फैमिली एजुकेशन नहीं होता। आखिरी फिक्रा बोलता हूँ, एजुकेशन में लास्ट मेरी अपॉइंटमेंट थी जब मैं डायरेक्टर जनरल NCHD था, तो उस वक्त जब मैंने डाटा पे पहुंचा, 87% बच्चियां हमारे मुल्क की वो हैं कि जो इल्म हासिल करती हैं उसके मुताबिक वो नौकरी नहीं कर रही होती। मैंने पूछा क्यों नहीं करती, जब हम डाटा कलेक्ट किया तो इसलिए नहीं करती, MA इसलिए करती हैं कि अच्छा रिश्ता आ जाए। जिस बच्ची ने ये मास्टर्स हासिल किया होगा, लोग ढूंढेंगे उस बच्ची को घर की CEO लगाने के, COO चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर लगाने के लिए। ये है वो सूरत हाल। यही वजह है कि पूरी दुनिया के अंदर बेहतरीन इंजीनियर औरत बने उसके लिए तमगा है, शानदार किस्म की पायलट बने तमगा है, बेहतरीन एथलीट बने तमगा है, लेकिन बेहतरीन माँ बनने का कोई तमगा नहीं। इस माँ की कोख से मैडम क्यूरी पैदा हुई थी, इस माँ की कोख से आइंस्टाइन पैदा हुआ था, इस माँ की कोख से डॉक्टर कदीर पैदा हुआ था, और इस माँ की कोख से कोई आलम दीन पैदा हुआ था। जिस दिन आप उसको अलहदा निज़ाम तालीम नहीं देंगे, उसको बताएंगे नहीं कि तुम इस कायनात की वो औरत हो, कि वो शख्सियत हो कि जिसने इस कायनात के अंदर बेहतरीन इंसानों को पैदा करना है। दुनिया में आप शानदार किस्म की मैकेनिक पैदा कर रहे हो, शानदार डॉक्टर पैदा कर रहे हो, वो औरत जो है वो शानदार किस्म की पुलिसमैन, DMG ऑफिसर, हर चीज़ बन रही है, लेकिन वो इंसान पैदा करने, इंसान बनाने और इंसान की तरबियत करने वाली नहीं है। यही वजह है कि आप जितना ज़ोर लगा लें, जिस जगह पे चलें, आपकी लड़ाई सख्त ज़रूर होती जा रही है, दिन ब दिन होती जा रही है, लेकिन ये बुनियादी तब्दीली बहुत ज़रूरी है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।